ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اولئک یعرضون۔ سورہ اعراف ہے۔ سورہ اعراف نازل ہونے کے لحاظ سے، نزول کے لحاظ سے جب صورتیں نازل ہو رہی تھیں، اس کا نمبر 39واں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد پہلا لفظ ہے کتاب۔ کتاب کتبہ یکتب کتبا و کتابا، اس کا معنی ہوتا ہے لکھنا۔ کتاب لکھی ہوئی کو کہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پوری کائنات میں یہ واحد کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جو کتابیں آپ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ہر کسی میں اشتباہ کی گنجائش ہے، صرف قرآن مجید میں نہیں۔ تو اصل کتاب قرآن مجید ہے۔ کتاب کا معنی اگرچہ لکھا ہوا ہے، لیکن کتاب کا معنی فرض بھی لیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ جیسے جب نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے کتابا موقوتا، وقت معین پر یہ نمازیں فرض ہیں، تو کتاب کا معنی فرض بھی لیا گیا ہے۔ لفظ کتاب کاتبہ یکتب یہ قرآن مجید میں 332 دفعہ آیا ہے۔ اگر کسی کو کتاب کے معنی کا علم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ 332 الفاظ کے معنی آ گئے۔ انزلہ یہ لفظ کافی استعمال ہوتا ہے۔ نازلہ اس کا معنی اترنا، جیسے نازلہ بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن مجید کو لے کر روح امین قلب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ انزلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتارنا۔ منزل جائے نزول، جہاں رہ رہا ہو۔ آج کل تو آپ ماشاءاللہ انگریز کی طرف زیادہ مائل ہیں، چونکہ وہ 150 سال اس نے ہم پر حکومت کی ہے، ہم غلامی میں رچ بس چکے ہیں۔ تو ہم جب بھی اپنے مکان کا نام لکھتے ہیں تو ہاؤس، حتیٰ کہ ہمارے جعفری صاحب بھی ہمیشہ ہاؤس آ کے لکھواتے ہیں۔ پرانے زمانے میں اس کو کہتے تھے منزل، منزل کہتے تھے۔ منزل قرآنی لفظ ہے، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، انگریزوں کا لفظ ہم نے لے لیا ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ ہمیں محبت نہیں۔ اکثریت ہماری قرآن مجید پڑھتی نہیں، اگر پڑھتی بھی ہے تو ترجمہ نہیں پڑھتی تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہ قرآن مجید میں ہے کیا۔ تو پرانے زمانے میں منزل ہوتی تھی۔ نزل، نزل جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی یہ موجود ہے، مہمان، اترنے والا، جس نے تھوڑی دیر کے لیے اترنا ہے۔ یہ لفظ نازلہ، انزلہ، نزلہ، منزل، نزل 344 دفعہ آیا ہے۔ تو پہلا لفظ کتاب تھا، وہ 332 دفعہ آیا ہے۔ دوسرا لفظ نازلہ، انزلہ، نزلہ، نزل، منزل، نازل، یہ قرآن مجید میں 344 دفعہ آیا ہے۔ اب صرف تیسرا لفظ یکون، کانا یکونو آپ پڑھتے ہیں صرف میں، نحو میں، کانا یکونو، کانا سارا، اصبح امسا، شعر یاد کرائے جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ افعال ناقصہ، اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ یہ لفظ کانا یکونو، کن، تکو، یہ قرآن مجید میں 1450 دفعہ۔ تو آپ دیکھیں 3 لفظ کتاب 332 دفعہ، نازلہ ینزلو 344 دفعہ، اور یکون، کانا یکونو 1450 دفعہ۔ تو اگر ان الفاظ کو آپ یاد کر لیں تو قرآن مجید کا ترجمہ سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے کتاب نازل کی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں ٹیڑھا پن نہیں پایا جاتا۔ اس کے باوجود غلط کار لوگ اللہ پر افتراء باندھتے ہیں، غلط باتیں کہتے ہیں، جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ ظالم ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں نا ظالم، ظلم کرنے والا،
ایک ہے سب سے زیادہ ظلم کرنے والا۔ سب سے زیادہ ظلم کرنے والا کون ہے؟ شرک، مشرک۔ سب سے زیادہ ظالم کون ہے؟ بت پرست۔ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو آیات قرآنی کی تکذیب کرے۔ یہ تین چیزیں سورہ انعام میں پہلے گزر چکی ہے۔ آج ذکر کر رہا ہے کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹا تہمت باندھے، افطرا باندھے، اللہ نے یہ کہا ہے حالانکہ اللہ نے نہیں کہا۔ تو سب سے بڑا ظالم وہ ہوگا جو مشرک ہو، بت پرست بن جائے تو وہ بھی مشرکی ہے، وہ بھی ظالم۔ آیات قرآنی کو جھٹلائے وہ بھی بہت بڑا ظالم، اور جو اللہ پر افطرا باندھے، تہمت باندھے، غلط باتیں کرے تو وہ بھی ایسی جگہ پر جو ہے وہ سب سے زیادہ ظالم ہوگا۔ اللہ فرما رہا ہے ان سب کو قیامت کے دن میرے سامنے پیش کیا جائے گا، اور جو گواہ موجود ہوں گے وہ کہیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ تو سب سے بڑا ظالم جو بت پرست ہو، مشرک ہو، قرآن آیات کو جھٹلائے، سب سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، قیامت کے دن گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں کہ جن میں یہ خامیاں پائی جاتی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرما رہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں، اللہ کے راستہ سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ نے قرآن بہترین نازل کیا ہے، اس کی بجائے وہ ٹیڑھا پن کو طلب کرتے ہیں، غلط کاری کو طلب کرتے ہیں۔ یہ لوگ آخرت میں بھی کافر ہی ہوں گے اور سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ اب اگر کافر زیادہ ہیں پوری دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ اللہ کو زمین میں عاجز نہیں بنا سکتے، اور ان کا کوئی ولی نہیں ہے، کہ ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ان کے لیے عذاب دگنا ہوگا۔ یہ لوگ وہاں سننے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے اور دیکھنے کی طاقت، یعنی گویا کہ اتنے پریشان ہوں گے انہیں کوئی چیز سنائی دے گی نہ کوئی چیز دیکھ سکیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارہ میں ڈالا۔ گمراہ ہیں وہ لوگ جو اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور اس میں کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہی لوگ آخرت میں گویا کہ کیا ہوں گے، بہت زیادہ خسارہ میں ہوں گے۔ لیکن جو لوگ ایمان لے آئیں، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کریں اور اپنے رب کی طرف مکمل طور پر جھک جائیں، یہی جنت والے ہیں، اور جنت